الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ دفتر میں یا گھر میں آدمی اکیلے نماز پڑھے، حالانکہ مسجد قریب ہے اور اذان بھی آواز آتی ہے، تو میرا بھائی ایسا بالکل نہ کرے، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا ہمسایہ جو ہے اس کی نماز مسجد میں ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے آ کے پوچھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا ذلیل البصر، میں نابینا ہوں، مالی قائد یقود لی، میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں اور میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ نعم، ہاں پڑھ لیا کرو۔ جب وہ جانے لگا حضور نے فرمایا اس کو پھر بلاؤ اور انہوں نے حل تسمع النداء، تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، فرمایا عجب، پھر تم کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ تو ہر حال میں اگر آپ کو اذان کی آواز آ رہی ہے اور مسجد قریب ہے، لازم نماز مسجد میں۔ ہاں ایک اتفاق ہے کہ آدمی نہیں پہنچ سکا، پھر وہاں جماعت کر لی، لیکن یہ روز کی عادت تو نہ بنا ڈالو۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی فوت ہو گئے، تو تدفین کی تیسرے دن ان کی قبر پاؤں کی طرف سے سوراخ ہوا ہے، تو بار بار اس کو چھپانے کے باوجود سوراخ ہوتا ہے، اللہ پہ چھوڑ دو بس، ایک دفعہ دو دفعہ تم نے چھپا لیا، نہیں چھپتا ہے، خدا پہ چھوڑو۔ آج کل جو منگنی ہے یہ بالکل حرام ہے، منگنی ہے اور یہ مہندی ہے، سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ مردے قبر میں سنتے ہیں، جب مر جائیں گے انشاءاللہ موبائل ساتھ لے جانا، ہمیں بھی بتا دینا۔ اپنے ورثاء سے کہنا کہ موبائل جو ہے اچھی طرح چارج کر کے بیٹری لمبی ہو، وہ میرے ساتھ رکھ دینا، چونکہ میں نے بتانا ہے ان کو کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ جب قبر میں جاؤ گے سب پتہ لگ جائے گا۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مردے سنتے ہیں؟ کہا میری تو زندہ بھی نہیں سنتے، تو مردوں کی بات کرتے ہیں، میری تو یہ زندہ بھی نہیں سنتے۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ یسمع قرع نعالہم، جو اوپر چل رہے ہوتے ہیں ان کی جوتوں کی آواز بھی مردہ سن رہا ہو۔ ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، دونوں کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے۔ ٹیلی فون پہ ایک ادھر ہوگا اور ایک ادھر ہوگا، اس کا آسان حل ہے اللہ کے بندے، کسی آدمی کو لکھ کے بھیج دو کہ تم میرے وکیل شرعی ہو، فلاں لڑکی سے میرا نکاح کرا دو، دو گواہ دستخط کریں، اس کو بھیج دو، وہ جا کے تمہارا نکاح کرا دے۔ ٹیلی فون پہ بلا وجہ مشکوک طریقے سے کیوں نکاح کر رہے ہو؟ اچھا، ٹیلی فون پہ آوازیں بھی بدل جاتی ہیں، آج کل شکلیں بھی بدل جاتی ہیں، اب ایسا اس لیے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ابھی سنا ہے علماء کو بحث فرما رہے ہیں، اللہ عالم۔ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کے لیے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اپنی خدمت کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، تو میں آپ کا انتظام کر سکتا ہوں، اللہ خوش رکھے، ضرور مجھے ملے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ عورتیں حضور کی خدمت میں خود آگے کہتی تھیں یا رسول اللہ انی وہبت، میں نے اپنا نفس آپ کو ہیبہ کیا ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی ہے، شرم گناہ میں ہوتا ہے، حرام میں ہوتا ہے۔